أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان انعامات کو جو میں نے تم ہی پر کیے. وانی، اور وہ یہ تھے کہ میں نے بے شک تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے لوگوں پر. واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ بدلہ نہ دے گا ایک نفس دوسرے نفس کے بدلے میں کچھ بھی. ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے قبول کیا جائے گا عدل یعنی جرمانہ. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی اسے سفارش فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ مضمون شروع ہوا تھا آیت نمبر 40 سے. آیت نمبر 40 میں یہی خطاب تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا. اس صورت کے اندر یہ خطاب تیسری مرتبہ آ رہا ہے. پہلی مرتبہ محض تکرار نہیں ہے، یہ محض تکرار کلام فصیح کے اندر یہ فصاحت کے خلاف ہے. تکرار محض یعنی صرف ایک لفظ بار بار دہرانا، بار بار کہنا، یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. تو یہ خطاب اولاً تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. دوسری مرتبہ یہ خطاب تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آیت نمبر 48 میں، غالباً 46 میں، جی آیت نمبر 46 میں تھا. یہی خطاب تھا اور یہی الفاظ تھے. اور اب آیت نمبر 122 میں یہی کلمات اور وہی خطاب دہرایا گیا ہے. پہلے خطاب کا مقصد وہ اوامر اور نواہی بجا لانا تھا جو اس رکوع کے اندر مذکور ہوئے تھے، جو 12 امور تھے. دوبارہ یا بنی اسرائیل اذکروا میں جو خطاب تھا وہ ایمان بالتورات اور ایمان باللہ کے ضمن میں تھا، کہ اپنی کتاب کے اندر جو تمہارے علامات، تمہاری چیزیں موجود ہیں، اس پر ایمان لا کر اور اس کی دعوت تھی. وہ انعامات جو سابقہ دور میں یعنی ان کے آباء و اجداد کے دور سے لے کر اور آج تک ان پر جاری تھے، وہ بیان کیے گئے تھے. اور اس آیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے لیے خطاب کیا گیا ہے.
یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعادہ ہے اسی خطاب کا، اور اس کو علم فصاحت کے اصطلاح میں اعادہ برائے مراعات النظیر کہتے ہیں۔ مراعات النظیر اسے کہتے ہیں کہ ایک مضمون بندہ شروع کرتا ہے اور پھر اس کے ضمنی اور ذیلی باتوں پہ گفتگو کرتے کرتے دور نکل جاتا ہے، پھر اس اصل موضوع کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اعادہ برائے مراعات النظیر ہے۔ تو یہاں اعادہ برائے مراعات النظیر ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے۔ تو تکرار بھی ہے، لیکن یہاں مسئلہ رسالت کے تمہید کے لیے اور مسئلہ توحید کے تتمہ اور اختتام کے لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیے تھے، تفصیلات گزر گئی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین سارے لوگوں پر۔ فضیلت کیسے ہے یہ آپ کے سامنے بتلا دیا گیا تھا کہ فضیلت جو ہے وہ یا تو علی العالمین فی زمانکم، اپنے زمانے کے سارے لوگوں پر فضیلت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت اور جو عظمت اور جو رفعت عطا کی گئی تھی، ان کے مقابلے میں دیگر اقوام کو وہ مرتبہ حاصل نہیں رہا۔ اور اگر فضیلت سے فضیلت سارے زمانے کے لوگوں پر، و عالمین کا معنی ہے جہان، عالم مراد اس سے کیا ہے اس کے رہنے والے لوگ، تو اگر پوری دنیا کے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے تمام عالمین مراد لیے جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں فضیلت جزئی۔ اور یہ بات میں نے وہیں پہ عرض کر دی تھی کہ فضیلت تو ان کو دی گئی تھی، لیکن فضیلت تھی ماننے کی صورت میں۔ جب مانا نہیں اور انکاری ہو گئے تو مدار فضیلت انبیاء کرام کی کو تسلیم کرنا تھا اور آسمانی کتاب کی وحی کو ماننا تھا۔ جب آسمانی وحی سے انکار کر دیا اور آسمانی وحی کے مرشد اور ہادی سے انکار کر دیا، یعنی قرآن مجسم اور قرآن منزل دونوں کا انکار کر دیا، جب کتابوں کا انکار کیا تو پھر فضلتکم افضلیت کے بجائے کہاں چلے گئے؟ مغضوب علیہم ہو گئے۔ تو غضب اللہ رب العالمین کا ان پہ نازل ہوا۔ میں کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ آسمانی کتاب کا مل جانا، وحی کا مل جانا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب اس اعزاز کو کبھی لوگوں کو اعزاز راس آ جاتا ہے، کبھی راس نہیں آتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو یہ اعزاز زبردست راس آیا اور انہوں نے اس کا زبردست پاس رکھا، لحاظ رکھا۔ ایک آدمی جب اونچے مرتبے پہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ہضم نہیں کر سکتا، تو ہضم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ہضم کیا اور بہترین انداز سے انہوں نے قرآن کا شکر ادا کیا۔ تو قرآن نے پھر ان کو وہاں پہ پہنچایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو اٹھا دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں۔ کتنے بلندی پہ پہنچایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے، کسی نے کہا کہ عمر آپ کی وجہ سے اسلام کو بڑی عزت ملی، کہنے استغفر اللہ، نہیں ایسا نہیں ہے، عمر کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ عمر کو لوگ عمیر کہا کرتے تھے، چھوٹا سا عمر۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روکا
اور کھڑا کیا۔ خولا یہ وہ عورت ہے جن کے بارے میں سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ امیر المومنین کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ان سے بات کرنے لگی، عمر تم وہ ہو جنہیں لوگ عمیر کہا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے آج تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین بنا دیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سر جھکائے رو رہے تھے، اور جب تک وہ کھڑی رہی بات کرتی رہی، آپ سر جھکائے ان کی بات سنتے رہے۔ کسی نے کہا امیر المؤمنین ایک عورت کے لیے آپ نے اتنا پروٹوکول دیا آپ نے ان کو؟ نے کہا ہاں، کیسی باتیں کرتے ہو، میں کیسے پروٹوکول نہ دیتا، اس کو تو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے، اللہ نے اس کی شکایت عرش معلیٰ پہ سنی ہے اور قرآن کی آیات نازل کر دی۔ کیا عجیب لوگ تھے صحابہ کرام۔ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے مسائل سننے کے لیے تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان باہر آ کے بیٹھا ہوا تھا اور انتظار میں تھا، اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ امیر المومنین کو پتہ چلا کہ بلال آئے ہیں، فوری طور پہ اٹھے اور اندر لے جا کر ان کا مسئلہ سنا۔ مسئلہ سننے کے بعد کہا یا سیدی، میرے آقا، میرے سردار، آپ میرے پاس نہ آیا کریں، عمر کو حکم کر دیا کرے، عمر کو بلا لیا کرے، عمر تمہاری خدمت کے لیے آ جایا کرے گا۔ تو ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ عمر یہ کیسا انصاف ہے، میں انتظار میں بیٹھا ہوں، بعد میں آدمی آیا، اس کو آپ نے ان کا کام کر کے اس کو فارغ کر دیا، ساتھ میں دروازے تک بھی گئے۔ تو فرمایا اگر یہ اعتراض آج عمر پر ہے تو کل یہ اعتراض اللہ پر بھی کرو گے، اللہ اس کو تم سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرے۔ تو فضیلت ان کو ملی تھی قرآن کی وجہ سے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ معذرت کے ساتھ الفاظ۔ تو یہ قرآن بہت بڑا اکرام ہے، آسمانی کتاب، آسمانی وحی مل جائے انسان کو، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس اعزاز کا مقابلہ دنیا کی کوئی ڈگری نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ فرمایا انی فضلتکم علی العالمین۔ پھر یہاں تخویف ہے، وہاں بھی تخویف تھی۔ وہاں تخویف تھی انکار توحید کی بنیاد پہ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو گے تو ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرو گے تو ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی عبودیت کا، عابدیت کا، اللہ کے عابد بننے کے بجائے مخلوق کی عبادت کرو گے تو ایک دن آنے والا ہے۔ اور یہاں انکار رسالت پر تخویف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی اور راستے اختیار کرو گے تو پھر ایک دن آنے والا ہے۔ واتقوا یوما، رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے ہو۔ غریب آدمی ہوگا، مجھے تو بعض وقت پتہ چلتا ہے کہ غریب آدمی کے مرنے کے بعد یہ پروگرامات ہوتے ہیں، یہ ختم، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ معاشرے میں لوگ، ایک بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا سسٹم بڑے مشکل سے چلا رہا ہے، اب جو اس کی فوتگی ہوتی ہے تو فوتگی کے بعد اس نے لازمی طور پہ اسلام، میں اس دن ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا اگر کوئی کافر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ چلتا ہوں مسلمانوں کا اسلام دیکھتا ہوں، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ، وہ کہے گا اللہ تمہیں الجھنوں میں ڈال دے، یہ کیا الجھا دیا مجھے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی فوتگی کے فوراً بعد دیگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو تیسرے دن دیگیں چڑھاتے ہیں، تیسرے قسم کے وہ جو چوتھے دن دیگیں چڑھاتے ہیں، چوتھی قسم کے وہ ہیں جو جمعرات کو چڑھاتے ہیں، پانچویں قسم کے وہ ہے پتہ نہیں کہا، وہ کہے کہ یہ اسلام کدھر ہے، کون سا اسلام ہے؟ یہ دوسری دن والا اسلام ہے، یہ پہلے دن والا مردہ بھی پڑا ہے، حلوہ کی دیگیں پک رہی ہے، چاولوں کی دیگیں پک رہی ہے، یہ اسلام ہے
یا وہ تیسرے دن والا اسلام ہے، یہ چوتھے دن والا اسلام، میں کدھر جاؤں؟ تو ہم نے بڑا مشکل کر دیا ہے، رسم و رواج نے محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر، آپ کی سنتیں چھوڑ کر، آپ کے طریقے چھوڑ کر ہم بہت مشکلات کا شکار ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو بہت پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک آدمی غریب مرتا ہے تو اب مرنے کے بعد تو کیا ہے، اور خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کے بعد اس کے دیون قرضوں کا انتظام کرو اگر اس کے اوپر قرضے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، اس کے قرضے ادا کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ اس کا قرضہ ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، کہتے تھے ہاں، تو کہتے تھے کوئی اس کا ذمہ دار، اس کے قرضے کی ادائیگی کا کوئی ذمہ دار ہے۔ جب تک کوئی کفالت نہیں کر لیتا تھا، ذمہ داری نہیں لے لیتا تھا، آپ علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم یہاں کیا کریں، تیسری کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کو کھلانے کے لیے، وہ غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، گاونڈی بھی کھا رہا ہے، قریب والا بھی کھا رہا ہے، پتہ نہیں کہ آپ السلام جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر مقروض ہے بیچارہ، یہ قرضہ لے کے لوگوں کو کھلاتے، اس کے اوپر قرضہ ڈال دو، قرض لے لو۔ تو واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، دین کو اپنے خواہشات کے تابع نہ کرو۔ پیچھے بھی یہی بات گزر گئی کہ دین تمہارے خواہشات کے مطابق نہ چلاؤ، دین کو دین کے مطابق چلاؤ، دینی معاملات، دینی چیزیں، ثواب کا کام اگر کرنا ہے تو ثواب اسی میں ہوگا جو آپ علیہ السلام، جس پر آپ کی مہر لگی ہوگی۔ جس چیز پر محمدی مہر نہیں ہوگی، چاہے 1000 مرتبہ تم کہہ دو یہ ثواب کا کام ہے، ثواب نہیں ہوگا، الٹا تم، شیطان بہت تیز ہے۔ کہتے ہیں شیطان کو کسی نے دیکھا بالکل بے فکر بیٹھا ہوا تھا، کہا کیوں بے فکر ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے لوگوں میں بدعات پیدا کر دی ہے۔ بدعات اس چیز کو کہتے ہیں جو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہیں، گناہ دین کا کام نہیں ہوتا، شریعت کا حکم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں اسے وہ شریعت سمجھ کر رہا ہوتا ہے۔ اب شیطان، گناہ اگر بندہ کر رہا ہے، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کے دل میں لگا رہتا ہے یار یہ گناہ ہے، وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ کر رہا ہوں، بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، بڑے بڑے کبائر کر رہا ہے، تو اس سے ایک دن آئے گا کہ وہ اسے گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کر لے گا۔ لیکن اگر رسم و رواج میں الجھا دیا، وہ سمجھتا ہے یہ تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، میں تو بڑا معزز بن رہا ہوں، تو وہ معزز بننے کے لیے دین کے نام پہ بے دینی کو ترویج دے دیتا ہے شیطان، پھر بندہ چلتا رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں نے اب اس کو ایسے لین پہ لگا دیا ہے، مجھے بیچ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ کرتا رہے۔ تو اسے ڈرایا جا رہا ہے کہ محمدی عربی کے غلام ہوں، اگر محمدی عربی کے نقش قدم سے ہٹو گے تو واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی کسی کے عوض میں، ایک بندہ دوسرے کا کوئی جزا نہیں دے سکے گا، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، شیئن، ذرہ بھی کسی کا، کوئی کسی کی طرف سے کوئی چیز اس کے حوالے سے نہ وہ دے سکے گا، نہ اس کے اعمال نامے میں کچھ ڈال سکے گا۔ ولا يقبل منها عدل، وہاں ولا يقبل منها شفاعت مقدم تھا، یہاں عدل المقدم ہے، یہاں وہاں نفس مجرمہ کا ذکر تھا، یہاں نفس غیر مجرم کا ذکر ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت، یہاں کہتے ہیں ولا يقبل منها عدل۔ نفس مجرم، جب مجرم آدمی ہوتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے، سفارش کرواتا ہے، پھر بعد میں پیسے دیتا ہے، اور جو غیر مجرم ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کیا کروں، پیسے دے دیتا ہوں، جان چھوٹ جائے گی، کسی کے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہاں سفارش کو یہاں کس کو، جرمانے کو مقدم کر دیا ہے، وہاں سفارش مقدم تھی۔ بندہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر لب جائے، مل جائے تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، فون کرواتا ہے، ایم این اے سے فون کرا دیتے ہیں، ناظم صاحب کو فون کر دے، ایم پی اے کو فون کر دیتے ہیں، یار پکڑا گیا ہوں ذرا
بات کرنا، بات سے کام چل جائے ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو چلو کہتے یہ پیسے لے لو۔ یہاں کیا ہے فرمایا جرمانہ لے کر جان نہیں چھوٹے گی، ولا تنفع شفاعت، کوئی سفارش اس کو کہاں فائدہ نہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی جلوس جلسہ کوئی احتجاج کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے۔ اس لیے دوستو اعمال صالحہ کی آج کوشش کر لیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کل چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا، اور آنے والا کل وہ یقینی نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے کل زندہ ہوں گا، میں نے کل تک رہنا ہے، یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب کل کبھی نہیں آیا، گزشتہ کل جا چکا ہے، آنے والا کل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا، کل کبھی نہیں آتا، آج ہوتا ہے۔ تو جو کرنا ہے آج کرنا ہے، آج کی پلاننگ کرنی ہے۔ صبح جب بندہ اٹھے تو یہ پلاننگ کرے کہ آج میں نے کون کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، کہاں کہاں میں نے گناہوں سے بچنا ہے، کہاں کہاں میں نے غلطیوں سے، اور شام کو کیا کرے، شام کو ترازو لے کے اپنے آپ کو تول لے کہ آج میں نے اگر غلطیاں زیادہ ہیں تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کر دے، کم کر دے، کوشش کرے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو غلطیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور نیکی اگر زیادہ ہے تو اس پہ الحمدللہ کہے، استقامت کی دعا مانگے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما وہدی ونورا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔